اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں میں تخم بلنگا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جسم کی گرمی کو ختم کر کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ ہائی کولیسٹرول سے محفوظ رکھتا اور دماغ کو توانائی بخشتا ہے۔ تخم بلنگا کے بیجوں میں ہر قسم کی سوزش و خارش کو روکنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ یہ جلد پر ہونے والی سرخی کو کم کر کے دانوں پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تخم بلنگا کا تیل جلد میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا، یہ جلد کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا برتاؤ اس لیے نہ کرو کہ بدلے میں بھی اچھا ملے، بلکہ اس لیے کرو کہ یہی تمہارے کردار کی پہچان ہے۔ ماہواری کیوں نہیں آ رہی؟ گڑ 1 چٹانک، پنیر بوٹی 1 چٹانک، دار چینی 7 عدد، بڑی الائچی 1 عدد، سونف 3 چمچ۔ تمام اجزاء کو 1 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو چھان کرتی رہیں۔ رات کو سوتے وقت یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر پہلے دن پینے سے آ جائیں تو پھر نہ پئیں۔ پائے کب کھائیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن کے بعد تناول فرماتے تھے۔ بالوں اور جلد کے لیے کشمش اتنی فائدہ مند۔ کشمش کو روزانہ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا رک جاتا ہے۔ یہ بالوں کو گھنا اور سیاہ بناتی ہے۔ کشمش کے استعمال سے انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات دور رہنے میں مدد ملتی ہے۔ جلد میں لچک برقرار رہتی ہے اور یوں جھریاں اور جھائیاں نہیں بنتی۔ 7 دانے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح خالی پیٹ پانی سمیت کھا لیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ یا برو 7 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر اگر بچے کو دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا۔ گھر میں امن و سکون کے لیے وظیفہ یا ودودو سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مٹکے یا فریج میں رکھی بوتل میں ملا لیں تاکہ سب گھر والے اس کو پیتے رہیں۔ انشاءاللہ گھر کی فضا بدل جائے گی اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، 7 دن دولت کی تسبیح پڑھ لو، 8ویں دن رزق بانٹتے پھرو گے۔ اس تسبیح کا ادنیٰ درجہ فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ یا مالک یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائیں، چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ باحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اپنے یہ 3 راز گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھو۔ اپنی اصل آمدنی، اپنی آمدنی کا ذریعہ، سفر پر آنے جانے کا وقت اور مقام۔ جوڑوں کے درد اور اعصابی تناؤ کم کرنے کے لیے مچھلی یا مچھلی کا تیل استعمال کریں، کیونکہ اس میں اومیگا 3 شامل ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد، ورم اور سوزش میں فائدہ مند ہے۔ پانی میں 2 چیزیں ڈال کر نہا لو، 70 سال تک جسم کے کسی بھی حصے میں خارش نہیں ہوگی۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، بوڑھے ہو جاؤ گے، جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ اگر بال گرنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگاؤ، 8 دن تک بال آ جائیں گے۔ تمہارے بال گرنے لگیں تو ادرک کا پانی لے کے اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ برس یا برس سے اطباء بھی یہ مشورہ دیتے آ رہے ہیں کہ باجرہ کو گڑ، شکر، گھی یا دیگر کھانے والے تیلوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط، خون عمدہ، مضبوط بال، آنکھیں، ناخن اور جلد عمدہ اور چمک جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کنگال رہتا ہے جو اپنے کپڑوں سے یہ کام کرتا ہے کہ اپنے دامن سے اور آستینوں سے اپنا منہ پونچھتا ہے، حاجت کے وقت کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا۔ سفید بال کالے آزمودہ ٹوٹکا 3 عدد آملے کا مربع 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام کھا لیں۔ یہ ٹوٹکا 6 سے 5 ماہ استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ دولت مند ہونے کا وظیفہ، یا رحیمو جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ کبھی بھی بے برکتی نہ ہوگی۔ بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہابو 1400 بار پڑھنے
پڑھیے، انشاءاللہ کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی۔ شوہر بری عادات کا شکار ہو، گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تو بیوی کو چاہیے اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلائیں۔ انشاءاللہ شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ عورت نہاتے وقت ناف میں ایک چیز ڈال لے، لٹکا ہوا پیٹ صرف 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ پیٹ پڑنے لگے، نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سر پر مہندی لگانا مائیگرین کو ختم کرتا ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے، جنسی قوت کو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تربوز سے لطف اندوز ہو، اسے کھاؤ، کیونکہ اس کا پانی رحمت ہے اور اس کی مٹھاس جنت کی مٹھاس ہے۔ رزق کے دروازے کھلیں، روزانہ یا حیو یا قیوم 1000 اور یا وہابو 1000 بار پڑھنا کشائش رزق، خوشحالی کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ میتھی میں کیا فوائد ہیں تو وہ اس کے ذریعے علاج کریں، خواہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنا پڑے۔ معدے اور آنتوں کے مریض متوجہ ہوں، اگر صبح کے وقت ایک گلاس تازہ پانی میں 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدہ اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے، اور اس سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں باہر نکل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے لیموں کا رس اکسیر ہے۔ آیت الکرسی شفا بخش ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کبھی تمہیں آنکھوں کی شکایت ہو تو شفا حاصل کرنے کی نیت سے آیت الکرسی پڑھو، اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے سوجن، چائے کا قہوہ بنا کر اس میں برف ڈال لیں، اس ٹھنڈے قہوہ میں روئی ڈال کر نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں، انشاءاللہ آنکھوں کے نیچے کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ نظر تیز کرنے کا نبوی نسخہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اسمد ہے، جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ خدا نے جو گلاب سے کہا، جس کی وجہ سے یہ مکمل خوبصورتی سے مسکراتا ہے، وہی اس نے میرے دل سے کہا اور اسے 100 گنا زیادہ خوبصورت بنایا۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا ذہین لوگوں کی طلاق یافتہ بیوی ہے۔ مولی کا رس 1 یا 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے دھند، پھولا جالا اور موتیا بند کو شفا حاصل ہوتی ہے اور نظریں تیز ہوتی ہیں۔